الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا على رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامہ، کہ لوگوں میں قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اب درود شریف زیادہ پڑھنا کتنا زیادتی مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، اس کا شمار کیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا جز لا ينفق جو ہے، یعنی ایسا جز جو ہم سے کبھی جدا بھی نہ ہو، اس کو درود شریف بنا لیں. اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں جہاں کہیں بھی درود شریف لازمی پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. بیان کا موضوع جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر بیان ہے. حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کس چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. پہلی بات یہ ہے جس پر مکمل اسلام کی عمارت کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا ہے؟ رسول ہیں. آپ جہاں بھی قرآن پاک کی آیات اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اعمال کا، تو سب سے پہلے ذکر کیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی کیا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیا کیے؟ اچھے عمل کیے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے بارے میں کیا آیا؟ ان کے لیے جنت ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے یہ؟ ایمان، عقیدہ. اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ عقیدہ. یعنی عقیدہ وہ واحد چیز ہے کہ جس پر اور بھی بنیادیں ہیں لیکن عقیدہ مین بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ مین بنیاد ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے نا تو آپ جتنے مرضی اعمال کر لیں سب ضائع ہیں. سب کیا ہیں؟ ضائع ہیں. آپ کا عقیدہ اگر رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، آپ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، قابل قبول ہی نہیں ہے. قابل قبول ہی نہیں ہے. آپ رب کو مانتے ہیں لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو پھر بھی آپ کیا ہیں؟ کافر ہیں. یعنی عقیدہ سب سے اہم چیز ہے. عقیدہ کیا سب سے اہم چیز ہے؟ یعنی عقیدے پر ہی اسلام کی بنیادی عمارت قائم ہے. تو پتہ چلا کہ اعمال بھی ہیں، اعمال بھی اسلام میں داخل ہیں، لیکن جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں نہ ہوگا تب تک اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے. بھلا وہ راہب بن جائے، بھلا اتنا برزی مفتی اسلام بن جائے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہے نا تو آپ کو معافی نہیں ہے. آخرت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. آخرت میں کیا آپ کے لیے؟ عذاب ہے، جہنم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ کی جہنم ہے. تو پتہ چلا کہ عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا. اعمال بھی ہیں
لیکن پہلے کیا رکھنا ہے؟ عقیدہ رکھنا ہے. پہلے کیا رکھنا ہے؟ عقیدہ. اسی حوالے سے آج امیر معاویہ اور عقیدہ اہل سنت کے بارے میں موضوع ہے، بیان ہے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایک پایا جاتا ہے کہ بھائی امیر معاویہ کے بارے میں ان کو بعض لوگ جو ہیں وہ اچھا نہیں جانتے، طرح طرح دلیلیں پیش کرتے، بھائی امیر معاویہ ایسے تھے، امیر معاویہ ایسے تھے، فلاں فلاں تھے. حدیث پاک پیش کرتا ہوں. ایک حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی ایمان کی شرط کیا ہے؟ پہلی ایمان کامل کی حضور سے محبت. حضور سے کیا؟ محبت. بڑا پیارا شعر ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے. تو پتہ چلا حضور کی محبت ہی کامل ایمان کی دلیل ہے. اچھا اب حضور سے محبت تو کر لی، لیکن علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہے، جس چیز کو حضور سے کیا ہے؟ نسبت ہے، اس چیز سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا واجب ہے. تعظیم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. وہ بلا حضور کے ذات سے ہو یا حضور کے اوصاف سے ہو. حتیٰ کہ امام قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہوا شفا شریف میں، اگر کسی نے حضور کے کپڑوں کے بارے میں یہ کہا تحقیر کی نیت سے کہ حضور کے کپڑے گندے ہیں، حضور کے کپڑے کیا ہیں؟ گندے ہیں، نیت ہی حقارت کی، ورنہ کافر ہو جائے گا. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. تو پتہ چلا کہ حضور سے جس چیز کو نسبت ہو گئی اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی محبت ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے. اب ظاہر سی بات ہے جیسے میں نے بیان کیا حضور کے اوصاف، حضور کی ذات، تو سب سے اہم چیز ہے نا حضور کے صحابہ ہیں. حضور کے کیا ہیں؟ صحابہ ہیں. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو بھی حضور سے کیا ہے؟ نسبت ہے. حضور سے کیا ہے؟ ان کو نسبت ہے. تو جب صحابہ، کسی بھی صحابی کو صحابی بنتا ہے حضور کی زیارت سے، صحابی بنتا ہے کس سے؟ حضور کی زیارت سے. یعنی صحابی نہ تو اعمال کے ذریعے بنتا ہے، نہ تو عبادت اور ریاضت کے ذریعے بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں صرف ایک بار دیکھنا، حضور کو ایمان کے حالت سے ایک بار دیکھنا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہونا، یہ صحابی کی تعریف ہے. یہ صحابی کیا ہے؟ تعریف ہے. جیسا کہ صحابی صلی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو اس کے چند گھنٹے بعد ہی آپ نے جہاد میں شرکت کی اور وہاں شہید ہو گئے. وہاں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اب ایمان لانے کا دورانیہ چند گھنٹے ہے، صرف کیا ہے؟ چند گھنٹے ہے، لیکن قطعی جنتی ہیں. قطعی کیا ہے؟ جنتی ہے. تو پتہ چلا صحابیت کا مدار جو ہے اعمال عبادت پر نہیں ہے، صرف حضور کی صحبت، حضور کی زیارت سے ہے. تو صحابہ کو حضور سے کیا ہے؟ نسبت ہے. اور ہم نے پڑھا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہوگی اس کا ادب کیا ہے؟ ہم پر لازم ہے. ادب کیا ہے؟ ہم پر لازم ہے. وہ بلا صحابہ ہوں یا حضور کیا ہوں؟ اوصاف ہوں. تو صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. لازمی کیا ایمان کا حصہ ہے. اور صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بدبختی ہے. یہ کیا ہے؟ بدبختی ہے. مسلمان جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صحابی کے متعلق نازیبا الفاظ زبان دراز نہیں کرے گا. خود فرماتے ہیں حضور، فرمایا ترمذی کے حدیث میں بارے اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اگلا الفاظ کیا ہیں؟ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے وہ حضور کے بغض سے بغض رکھتا ہے. مطلب صحابہ سے بغض رکھنا، کوئی بھی صحابی ہو وہ حضور سے بغض رکھنا ہے. آیت میں ومن آذاہم،
جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی، جس نے میرے صحابہ کو کیا دی؟ ایذا دی. ومن آذانی، اس نے مجھے ایذا دی، مطلب حضور کو ایذا دی. ومن آذانی فقط اذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اللہ تعالیٰ کیا دی؟ ایذا دی. ومن اذى اللہ ان یوشک ان یاخذہ، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرے گا. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنا، حضور کے صحابہ سے بغض رکھنا، یہ حضور کی محبت یا حضور سے بغض کی وجہ سے. اصل میں اگر آپ ذہن میں بٹھائیں نا کہ صحابہ اکرام تربیت یافتہ کس کی ہیں؟ حضور کے. کس بھی یافتہ ہیں؟ حضور کے. تو مطلب کسی بھی صحابی کی ذات پر، اس کے افعال پر اعتراض کرنا، بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور پر اعتراض کرنا، کسی بھی صحابی سے بغض رکھنا، حضور سے بغض رکھنا. تو اپنے معیار جو ہے وہ حضور کی ذات کو بنائیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بولتے ہیں، نازیبا الفاظ پڑھتے ہیں. کیسے آپ کا ایمان گوارا کرتا ہے یار کہ ایک شخص جو ہے کسی صحابی کے خلاف بولا، سن رہے ہیں اس کو. یعنی صحابہ وہ صحابہ کہ جو خیر القرون ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ بھئی سب سے بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے زیادہ بڑھ کر میرے صحابہ کے دلوں کو صاف پایا. تو پھر جن سے اللہ جن سے رب راضی، حضور راضی، ان کے بارے میں بکواس کرنا کہ بھائی یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. حدیث میں مار گیا، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اے لوگوں جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو لگام دو. کیا؟ اپنی زبانوں کو لگام دو، یعنی میرے صحابہ کا ذکر خیر سے ہی کرو. اور جس میں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ علی شرکم، فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہوں، گالی دیتا ہوں ان کو، فرمایا اس کو کہو اللہ تعالیٰ تیرے شر پر لعنت کرے. کیا کرے؟ تیرے شر پر لعنت کرے. تو مطلب صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان میں کیا ہے؟ حصہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان سے محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، ان سے محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے. ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ رشتہ کس وجہ سے ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام صحابہ کرام کی محبت، عزت، عظمت کیا ہے؟ لازم ہے. کسی بھی صحابی کے خلاف ایک لفظ برا بولنا، سوچنا، یہ مسلمان یا کامل ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا. تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں. کسی کو بھی بلا مفسر ہو، محدث ہو، علماء کرام ہو، آپ کی صحابیت پر شک نہیں ہے. امیر معاویہ کے صحابی ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے. تو اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بفرض محال کوئی حدیث نہ بھی ہوتی، اگر آپ کی فضیلت کے بارے میں بفرض محال کوئی حدیث نہ ہوتی تو صرف آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ صحابی ہیں. آپ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. حالانکہ آپ کے فضائل میں 20 حدیث موجود ہیں. آپ کے فضائل میں 20 حدیث موجود ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب امیر معاویہ کا ذکر تو اپنی زبانوں کو کف لسان کریں. کیا کریں؟ کف لسان کریں. تو بھائی کف لسان کرنا ان کو برا کہنے سے، ان کو برا کہنے سے، ان کے فضائل بیان کرنے سے کف لسان نہیں کرنا، بلکہ فضائل ان کے بیان کرنے ہیں. پہلی صدی سے لے کر آج تک علماء کرام نے امیر معاویہ کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں. بلا مبالغہ میں کہوں بے شمار کتابیں لکھی گئی، غلط نہیں ہوگا. جن میں سب سے مشہور کتاب کافی ہیں. ایک ہے علامہ ابن حجر حتمی کی کتاب ہے الناہیہ عن طعن امیر معاویہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ فرمایا امیر معاویہ کو طعن کرنے سے روکنا. کتاب کا نام کیا؟ ناہیہ عن طعن امیر معاویہ. امیر معاویہ کو طعن کرنے سے رکنا. تو مطلب یہ فتنہ جو ہے جو کوئی آج کا نہیں ہے، جو کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ صدیوں پہلے سے فتنہ چلتا آ رہا ہے کہ امیر معاویہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی فضیلت کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علم معاویہ الحساب والکتاب
وقی العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم دے اور ان کو عذاب سے بچا. کسے بچا؟ عذاب سے بچا. جب حضور امیر معاویہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ ان کو حساب اور کتاب کا علم دے اور ان کو عذاب سے بچا، تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں امیر معاویہ کے خلاف زبان دراز کرنے والے؟ بھائی جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، ایک اور دعا فرمائی ترمذی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا اور لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا. مطلب جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دعائیں دیں ان کو، آپ ان کے بارے میں زبان دراز کریں، ان پر تعاون تشنیع کریں کہ بھائی نہیں میرے معاویہ ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، جو بھی کیا وہ آگے بحث آئے گی. لیکن آپ ہوتے کون ہیں صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والے؟ بھائی آپ کی ذات کیا ہے؟ آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والے اور زبان دراز کر رہی ہیں صحابہ رسول پر کہ جن کے بارے میں حضور نے فرما دعائیں دی ان کو، آپ کیسے بکواس کر سکتے ہیں؟ تو ایک اور آپ کی فضیلت کے بارے میں اس میں بات کیا، بلکہ آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے. ایک ہے کاتب وحی ہونا. کیا ہونا؟ کاتب وحی ہونا. مفتی حرمین امام احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کے کاتبین کے بارے میں، یعنی حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے مبارک میں جو جو لوگ کتابت کرتے تھے، بلا وہ وحی تھی یا خطوط خط لکھتے تھے، ان میں آپ نے 13 نام گنوائے ہیں. کیا لگوائے ہیں؟ 13. یعنی حضور کے زمانے میں 13 لوگ وحی اور خط لکھتے تھے، جن میں 4 خلفاء راشدین حضرت ابی بن کعب، عامر بن فہیرہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یعنی 13 نام لکھوائے ہیں، میں نے چند بیان کر دی ہیں. فرمایا 2 صحابہ کرام بکثرت کتابت کرتے تھے، 2 صحابہ کرام بکثرت کتابت کرتے تھے، جن میں ایک حضرت زید بن ثابت اور نمبر 2 امیر معاویہ. یعنی 2 صحابہ کرام بکثرت حضور کی وحی کو لکھتے تھے اور آپ کے خط کی کتابت کرتے تھے. تو مطلب حضور کے قرب میں جن کو بیٹھنا نصیب ہوا ہے امیر معاویہ بھی ہیں، امیر معاویہ بھی ہیں. بڑا پیارا شعر ہے، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہم نے تو دیکھنی ہے فقط نسبت نبی، ہے ان کے قرب والوں میں نام معاویہ. یعنی حضور کے قرب والوں میں معاویہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا ہے؟ نام ہے. اس طرح 20 حدیث موجود ہیں. اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سی حدیث مل جائیں گی میرے معاویہ کے فضائل کے بارے میں. ایک اور اہم بات جگہ تو اللہ مقصود ہے، وہ ہے مشاجرات صحابہ کرام، صحابہ کرام کے آپس کے معاملات یا آپس کے مشاجرات. تو یہ بات سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں. علماء نے لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، صحابہ کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے، ہمیں ان کے بارے میں کف لسان کا حکم ہے. ہم صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ماجور ہیں. سب کو کیا دیا جائے گا؟ اجر دیا جائے گا. سب کو کیا دیا جائے گا؟ اجر. اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام تمام کے تمام کیا ہیں؟ عادل ہیں. تمام کیا ہیں؟ عادل ہیں. امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول. تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. تو صحابہ کرام کی عدالت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ تمام کے تمام کے عند اللہ ماجور ہیں. عند اللہ کیا ہے؟ آپ ماجور ہیں. علامہ مناوی رحمہ نے لکھا ہوا ہے یہ کہ صحابہ کرام کے آپس کے معاملات میں زبان درازی کرنا، ایک کو برا کہنا، دوسرے کو اچھا کہنا، یہ سب کیا ہے؟ منع ہے. تمام کے تمام کیا ہیں؟ منع ہے. فرمایا صحابہ کرام جو ہیں دین کی بنیاد ہیں. دین کی کیا ہیں؟ بنیاد ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب بنیاد ٹھیک نہیں نہ ہوگی تو عمارت بھی قائم نہیں ہوگی. عمارت بھی قائم نہیں ہوگی. تو آپ جب صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دین بھی نہیں بچے گا.
دین بھی نہیں بتے گا. کہ ہم تک احکام پہنچانے والے اور ہم تک قرآن پاک کو پہنچانے والے صحابہ کرام. کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کو محل تان کریں گے، صحابہ کی ذات کو حرف تنقید بنائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر دین کی بنیاد بھی ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو لہذا صحابہ کرام کے آپس کے معاملات میں بولنا، ان کے مشاجرات کے بارے میں بحث کرنا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. ہمارا عقیدہ بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم زبان دراز نہیں کریں گے. صحابہ کے جو بھی معاملات ہوئے ان کے بارے میں کیا رہیں گے؟ خاموش رہیں گے. کیا رہیں گے؟ خاموش. اگر عقیدہ سلامت ہے نا، اگرچہ آپ گناہ گار ہیں، تو حضور کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے آپ چلے جائیں گے جنت میں. لیکن اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے نا، آپ کی معافی نہیں ہے، معافی وغیرہ نہیں ہے. جتنے مرضی آپ مال کر لیں. اور یہ دوڑ فتنوں کا، دوڑ بھی کیا ہے؟ فتنوں کا. اس میں دوڑ میں اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا، اپنے عقیدے کو بچانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جان اللہ تعالیٰ.